دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو نئی جی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی وہ آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ مزاج. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بابا سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مرزے کا انداز گفتگو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے ہیں اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آئے گی کہ مرزا پہلے ان کو رحمہ اللہ کہتا تھا اور اب نہیں کہتا. شاہد مرزا کے چاہنے والے یہاں بھی کہیں گے کہ مرزا کی دونوں باتیں ہی درست ہیں. ناظرین کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں. شکریہ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 561 ہجری. کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر. فتوح الغیب ان کی کتاب ہے جس کے اوپر پوری یعنی اس میں سے اقتباسات لے کے نا تو وہ گوڑلے والے جو تھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے الجواہر التوحیدیہ. وہ کتاب آپ ضرور خریدیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. اس میں انہوں نے فتوح الغیب کے حوالے دیے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی جو توحید کے اوپر کتاب ہے. وہ کتاب اتنی سخت توحید بیان کرتی ہے کہ یہ تو کہیں گے یہ وابیوں والی کتاب ہے. اور وہ کتاب اتنی زبردست ہے کہ امام ابن تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہوئی ہے. امام ابن تیمیہ نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے اور انہوں نے شرح میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی جو کرامات ہیں یہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ بزرگ ہیں جن کو امام ابن تیمیہ بھی بزرگ مانتے تھے. مطلب ہے کہ میں دلیری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حفاظت شیخ عبد القادر جیلانی نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک ہو. جی وہ آئرن ڈوم کے کارنامہ یہ بھی ہوا ہے کہ جو کچھ میزائل ایران کے جو ہیں وہ مغربی کنارے میں بھی گرے ہیں اور ادھر ہمارے فلسطینی بھائی بھی ہیں تو ان کی بھی بچت ہو گئی ہے الحمدللہ. ان کو ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بچت کسی شیخ عبد القادر جیلانی نے یا کسی مسلمانوں کی فوج نے نہیں کی ہے بلکہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. اور یہ جو ڈرون آئے تھے یہ اس پہ ڈوم آف دی راک پہ بھی گر سکتے تھے کیونکہ انہوں نے جب آنا ہے یہاں پہ تو وہ تو چھوڑ دیے انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حفاظت جو ہے وہ آئرن ڈوم سسٹم نے کی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کا حدیث کے علم سے کیا لینا دینا بھائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی بھائی نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد آئے. ان کے لیے انہوں نے تو دین میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. وہ باپا جانی تھے اپنے زمانے کے. انہوں نے دین کو کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے مجھے آپ بتائیں کہ یہ وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ویل کر رہے ہیں. امام بخاری کی تو پڑھی ہوئی ہے. بتائیں عبد القادر جیلانی نے اس امت کو کیا دیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتائیں کہ یہ انہوں نے امت کو دیا ہے، ایک یونیک کام کیا ہے. کہاں امام بخاری اور کہاں یار یہ اپنے زمانے کے باپا جانی. ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم باپا جانی ہوں گے، دین کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں. امام بخاری کی کنٹریبیوشن تو یہ پڑھی ہوئی ہے. دنیا کی کسی لائبریری میں عبد القادر جیلانی کی کوئی کنٹریبیوشن پڑھائی جاتی ہو تو مجھے بتائیں کہ یہ انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا. نکاح محمدی پڑھا گیا تھا، اس کے بعد عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے تھے اور وہ پیدا ہوئے، ان کے کان میں اذان دی گئی، ان کے ختنے کروائے گئے اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے انہیں قرآن پڑھنے کے لیے ڈالا گیا، پھر انہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، پھر ان کی شادی ہوئی، نکاح پڑھایا گیا، اس کے بعد ان کے بھی بچے پیدا ہوئے، پھر وہ فوت ہو گئے، پھر ان کے کپڑے اتارے گئے، انہیں غسل دیا گیا.